اب بات کروں گا میں لمبے بالوں کے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کیا، فتح مکہ کے وقت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اتنے لمبے تھے۔ اب اردو میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، چھوٹیاں کہتے ہیں یا کچھ اور کہتے ہیں، جس طرح یہ اپنے بال جو اس طرح باندھ دیے جاتے ہیں نا، اسی طرح تو پتہ نہیں آپ لوگ اسے کیا کہتے ہیں، چوٹیاں کہتے ہیں میرے خیال میں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 چوٹیاں تھی لمبے لمبے۔ اب اگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جس کے بال اتنے ہوں، یہاں سے زیادہ نہ ہو، تو اس کے سر میں 4 چوٹیاں کس طرح بن جاتی ہے؟ بالکل نہیں بن سکتی ہے۔ جب ہم دیکھا جائے دوسرے صحابہ، غالباً حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتے ہیں کہ ان کے بال اتنے لمبے تھے کہ یہاں تک ان کے بال تھے۔ میرے تو اتنا ہے، اس صحابی کے اتنے بال تھے، ٹھیک ہے۔ اب اگر کوئی اب بات جب بعض فتاوجات میں لکھا ہوا ہے کہ لمبے بال رکھنا ٹھیک نہیں ہے، اس کا مطلب ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو لمبے بال اس لیے رکھتے ہیں کہ جو عورتوں کے ساتھ مشابہت کرے، ٹھیک ہے۔ اب یا میں ہوں بذات خود، یا کوئی دوسرا مولوی یا کوئی مجاہد یا کوئی عالم یا طالب ہو، جب وہ لمبے بال رکھتے ہیں نا، تو پھر دیکھو اس کے سر پر پگڑی ہوتی ہے، کوئی عورت سر پر پگڑی نہیں رکھتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، اس کی مشابہت عورتوں کے ساتھ بالکل ہوتی نہیں، طلباء کرام کے ساتھ جب پگڑی نہ ہو تو ٹوپی ہوتی ہے۔ وہ لمبے بال اس وقت ناجائز ہے جس وقت آپ عورتوں کی مشابہت کی وجہ سے آپ لمبے بال رکھیں۔ اور اسی طرح تو یاد رہے، ڈھیر سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو دین اسلام میں جائز ہوتے ہیں، لیکن کسی کے مشابہت کی وجہ سے اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ ناجائز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہر بات کی تحقیق کرے۔ اور لمبے بال کے حوالے سے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ مرقات مولا علی قاری رحمہ اللہ کا جو کتاب ہے، تو مرقات، اس میں دیکھا جائے انہوں نے نقل کیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت لمبے بال تھے فتح مکہ کے دوران، اور لمبے بال رکھنا بالکل جائز ہے۔ اگر کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی طالب میرے ساتھ اس پر بات بھی کرنا چاہے، میں تیار ہوں۔ لمبے بال بالکل ٹھیک ہے، درست ہے، رکھنا بالکل جائز ہے۔ اس وقت ناجائز ہے جب لمبے بال کو عورت کے مشابہت کی وجہ سے آپ رکھیں، اس وقت ناجائز ہے۔ جب آپ کی نیت سنت کی ہو، جب آپ کی نیت ثواب کی ہو، جب آپ کی نیت عورتوں کے ساتھ مشابہت کی نہ ہو، تو پھر بالکل جائز ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہر بات کے لیے کتاب دیکھنا، ہر بات پر تحقیق کرنا، یہ ہمیں چاہیے۔ آج ہمارے زیادہ تر بے ادبی معاف ہو جائے، بعض علماء اور بعض طلباء کرام وہ لکیر کے فقیر بن چکے ہوئے ہیں۔ جب کوئی بڑا مولوی کوئی ممبر پر بڑی پگڑی باندھ کر، جبہ پہن کر، بالوں اور داڑھی کو تیل لگا کر اچھا نظر آتا ہے نا، سب کو ہاں یہ فلاں بندہ بہت اچھا ہے، فلاں بندہ نہیں، جب وہ کوئی بات کرتا ہے تو پتھر کی لکیر قرار دیتے ہیں ان کی بات کو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے یار۔ جب کوئی بات کرے اس پر تحقیق کرو کہ یہ جو باتیں کرتا ہے کتاب میں بھی ہے یا نہیں۔ اور جب کوئی چھوٹا طالب العلم ہو، وہ کتاب سے بات کرے، قرآن سے بات کرے، کوئی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا ہے، کیوں؟ چھوٹا ہے۔ کیا آپ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کو تاریخ پڑھا ہے؟ جب وہ دین کی خدمت کرتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، ان کی عمر کتنی تھی؟ آپ خود دیکھ لیں، آپ کو پتہ چلے گا۔ میرے تو ابھی بھی زیادہ ہے، ان صحابہ کرام کے تو بہت کم تھے، لیکن اس زمانے کے لوگوں میں عقل تھی، وہ ذہن سے کام لیتے، ان کا دماغ میں اس کا دماغ چل رہا تھا۔ ہمارے لوگ پتہ نہیں آج کل لکیر کے فقیر بن چکے ہیں۔